الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، سورہ والعصر 103 نمبر والا سورہ ہے. بہت مختصر سورہ ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جتنی تعلیمات ہیں ان ساری تعلیمات کو مختصر انداز میں اگر کہیں تو سورہ والعصر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لم ينزل اللہ تعالی قرآنا لکفت هذه السورہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پورا قرآن کریم نازل کیا 30 پاروں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اگر نبی نازل کرتا تو صرف ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوتے ہوئوں کو جگانے کے لیے یہی ایک سورہ کافی تھا. اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ اتنی عظیم ہے، اتنی قیمتی بات ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی. اب عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر کی نماز کو بھی کہتے ہیں. عصر کی نماز جو ہے 5 نمازوں میں عصر کی نماز جو ہے بہت ہی زیادہ محتم بشان عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نمازوں کے حفاظت کا حکم دیا گیا، اور پھر صلاۃ وسطیٰ کو ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں. ان میں ایک ہے صلاۃ الفجر. صلاۃ الفجر صبح کی نماز. اس صبح کی نماز کو صلاۃ النبوہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو
جو نبوت سے مالا مال کیا گیا وہ صبح کی نماز کے وقت تھا۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا، اتنا پسند ہے کہ سب سے عظیم چیز جو نبوت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو چنا گیا اور ان کو نبی بنایا گیا، تو جو نبوت دی گئی وہ فجر کا وقت تھا، تو اس کو صلاۃ النبوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فضیلت کے اعتبار سے نمبر 2 پر عصر کو صلاۃ الولایہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جب اپنا ولی چن لیتے ہیں، ولایت سے مالا مال کر دیتے ہیں، تو یہ ولایت والا جو تحفہ ملتا ہے، کسی بندے کو ولایت کا جو تمغہ ملتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ عصر کے وقت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ بادشاہ کی حیثیت ہے، عصر کی نماز جو ہے یہ وزیر کی حیثیت ہے۔ وزیر خاموش سنتا ہے اور بادشاہ بولتا ہے۔ بادشاہ کا حکم جہرن ہوتا ہے، آواز کے ساتھ ہوتا ہے، وزیر اس حکم کی اتباع آہستہ سے، اطاعت آہستہ سے کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صبح کی نماز میں قرات ہماری زور سے ہوتی ہے، عصر میں ہماری نماز آہستہ سے ہوتی ہے، تو یہ نماز عصر جو ہے وزیر کا درجہ ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم جو کھایا، والعصر، عصر کی قسم۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت محمدیہ کی مثال اور امتوں کے ساتھ جوڑ کر جب آپ نے بیان فرمایا تو عجیب سا پیارا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مالک کے پاس جو ہے کام کرنے کے لیے کچھ بندے آئے، ایک جماعت کو لے کے آیا اور ان کو حکم دیا کہ صبح سے لے کر ظہر تک تم کام کرو، تمہیں میں یہ اجرت دوں گا۔ کام کرنے والے جو مزدور ہیں اجرت جب سنے تو خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، اور راضی ہو کے اس اجرت پر انہوں نے کام کر دیا۔ تو مالک نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ دوسری جماعت کو لے کے آیا اور دوسری جماعت کو جو ذمہ داری پہلے والے کو دی گئی تھی اتنی ہی ذمہ داری دوسرے والے کو بھی دی گئی، لیکن وقت کم تھا، ظہر سے عصر تک کا وقت، اور مزدوری برابر سرابر پہلے کی مزدوری۔ ان سے کہا کہ وہ لوگ اور خوش ہو گئے، بولے کہ کوئی بات نہیں، ہم کام کریں گے۔ وہ لوگ عصر تک کام کرے، چلے گئے۔ مالک تیسری جماعت کو لے کے آیا کام کے لیے، اور اس جماعت سے کہا کہ دیکھو، تم سے جو کام لینا ہے، تمہیں جو ذمہ داری سونپنا ہے وہ بہت مختصر ذمہ داری ہے، اس وجہ سے کہ عصر سے مغرب تک کا مختصر وقت ہے۔ اس مختصر وقت میں تمہیں کام کرنا ہے، لیکن مزدوری کے اعتبار سے پہلے اور دوسرے والوں کے بنسبت تمہیں دوہری اور تہری تمہیں مزدوری دوں گا، ڈبل اور ٹربل مزدوری دوں گا۔ وہ لوگ تو راضی ہوئے، خوش ہوئے، ان کا نصیب تھا، لیکن پہلی اور دوسری جماعت نے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے ہمارے ساتھ، ان کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا۔ تو مالک نے کہا میں اپنی مرضی سے ان کو دیتا ہوں، تمہارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا نا، جتنی مزدوری تمہیں پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گئی، تم خوش ہو گئے تھے۔ اگر میں کسی اور کو زیادہ دیتا ہوں تو یہ میری خوشی سے دے رہا ہوں، تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ مختصر وقت میں کام کرنے والی جو امت ہے عصر سے مغرب تک، یہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ جو ذمہ داریاں رکھی ہیں بہت مختصر ہیں، اور اس کو جو عمر دی گئی ہے بہت مختصر ہے، لیکن جزا کے حساب سے، ثواب کے حساب سے اور امتوں سے یہ آگے بڑھ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کی زیادہ سے زیادہ حدیث میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ جیے گا تو وہ 100 سال کی ہوگی، لیکن عموماً اگر دیکھیں گے تو میری امت کی جو زندگی ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ان کی زندگیاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 اور 70 سال کے بعد اگر کوئی زندگی اس کو ملی ہے، تحفہ ہے، تو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اس امت کو وقت کی مثال سے جو سمجھایا گیا وہ عصر سے مغرب، اور یہاں قسم بھی کھائی گئی تو عصر کی قسم کھائی گئی۔ قرآن کریم کے اندر اگر کسی نماز کی پابندی اور کسی نماز کی عظمت کو بھی بتایا گیا سب سے زیادہ وہ عصر کا ہے۔ عصر کی نماز کی فضیلت بہت بتائی گئی۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز کبھی مس نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، جو بندہ کبھی عصر اس کی چھوٹتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ 5 وقت کا وہ پابند ہے۔ چھوٹے جانے والی اکثر نماز صبح کی اور عصر کی ہوا کرتی ہے، اور پھر عصر مختصر وقت ہوتے ہوئے بھی اس امت کو عمل بہت زیادہ مل جائیں گے، ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کو برکت بہت زیادہ ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو روز محشر میں آسانی سے پہچان لوں گا۔ حوض کوثر پر میری امت آئے گی تو میں ان کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ تک اتنے ہزار سالوں میں اتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، ایمان والے دنیا سے گئے ہیں، آپ ان لوگوں میں ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم محجلین، ان کے چمکتے اعضاء کو دیکھ کر، ان کے چمکتی پیشانی سورج کی مثل دیکھ کر میں ان کو پہچان لوں گا کہ میری امت ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کی خصوصاً امت محمدیہ کے پیشانیاں جو چمکیں گے وہ کس وجہ سے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی وجہ سے۔ میری امت وضو کرتی ہے، اور اس وضو کی وجہ سے جتنے اعضاء ہمارے وضو میں دھلتے ہیں، چہرہ دھل جاتا ہے، دونوں ہاتھ دھل جاتے ہیں، اور دونوں پیر دھل جاتے ہیں، اس وجہ سے جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگا ہے وہ سارے اعضاء جو ہے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، ستارے اور سورج کے برابر ہوں گے روشنی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جب دھونا ہو تو تھوڑا زیادہ ہی دھو لو، پیر دھوتے ہو تو جہاں تک حکم ہے اس سے تھوڑا زیادہ دھو لو، ہاتھ دھونا ہو تو تھوڑا زیادہ دھو لو، اس وجہ سے کہ چمک اور بھی بڑھ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک وہ چمک اٹھے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے اپنے امت کو پہچان لیں گے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس سے پہلی امتوں میں وضو نہیں تھا؟ اس سے پہلی امت میں بھی وضو بھی تھا، نمازیں بھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے، ظالم بادشاہ کے اوپر سے جب اس کا گزر ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا گزر ہوا، تو ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو
قید کر لیا، ارادہ اس کا برا تھا، گندا ارادہ تھا۔ تو اس واقعے میں یہ بات ہے کہ حضرت سارہ نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ کے حوالے ہو گئی، کہی کہ یا اللہ تو میری حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے کچھ واقعات احادیث کے اندر ہیں کہ ان پر بھی جب مشکل اوقات آئے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اس کے پہلی آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی وضو تھا، لیکن ان کے چہرے نہیں چمکیں گے۔ امت محمدیہ کا چہرہ چمک جائے گا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے امتوں میں صرف عبادت کے لیے وضو ہوا کرتا تھا۔ ہمارا وضو عبادت کے لیے وضو ہے، ہر نیک کام شروع کرنے کے لیے وضو ہے، ہم مستحب سمجھتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو سنت سمجھ کر وضو کرتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، تلاوت کرنا ہو تو ہم وضو کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ کیسے کیسے انداز سے ہم وضو کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وضو ہونے کی وجہ سے چہرے ہمارے چمک جائیں گے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ اور یہ برکت جو ہے اثر کی تشبیہ بھی دی گئی امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ کو برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اب جیسے کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، سنت کے طریقے پر داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے تو سنت کے طریقے سے، کھاتا ہے تو سنت کے طریقے سے، ہاتھ دھوتا ہے تو سنت کے طریقے سے، ظاہر بات ہے کہ برکت مل جاتی ہے۔ اب بتائیے امت محمدیہ کو برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو مال ملا ہے، لیکن مال بہت ملنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، بہت کپڑے ملنے کے بعد بھی پہننے کے قابل اس کا بدن نہیں ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اس کے مرض کی وجہ سے کھانے کی اس کو ہمت نہیں ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو بہت تھوڑا ہے، چھوٹا سا مکان ہے لیکن سکون نصیب ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ اور یہ چیز اس امت کے لیے نصیب ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی مثال اٹھا لیجیے، سوئٹزرلینڈ کی تاریخ میں کوئی آدمی غریب آدمی نہیں ہے، ہر ایک آدمی مالدار ہے، غربت نام کی چیز نہیں ہے۔ اب بتائیے جب غربت نہیں ہے، مفلسی نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے، تو کیا کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ لیکن ایک اصول سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے کہ اگر کوئی حکومت سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں، تو حکومت یہ نہیں پوچھتی ہے کہ کیوں مرتے ہو، حکومت اجازت دیتی ہو، اجازت ہسپتال کو دیتی ہے کہ اس بندے کو آپ زہر کا ٹیکہ لگا سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں۔ آخر بتائیے ان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اور زہر کا ٹیکہ خود بندہ درخواست دے کے لگا لیتا کیوں ہے؟ ان کے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے پاس فقر و فاقہ ہے، تنگدستی ہے، سب چیز ہے، لیکن برکت ہے، کثرت نہیں ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ اور ایسے ہی کچھ مبارک اور برکت والے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ جائیں تو ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، بری نگاہ والے ہوتے ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے اوپر لگ جائیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انداز سے فرمایا العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب گھر بنایا، مکان چھوٹا سا صحیح، گھر جب بنایا تو باہر لکھا ماشاء اللہ۔ ایک بندہ گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت آپ نے گھر بنایا لیکن ماشاء اللہ باہر کیوں لگایا؟ آپ نے فرمایا تیری نظر کی ڈر سے۔ اسی آدمی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تیری نظر لگ جائے گی اس لیے میں نے لگایا۔ تو اسے معلوم ہوا انسان کی جب نظر لگتی ہے تو گھر پھوٹ جانے کا اندیشہ ہے،
صحت تندرست آدمی کو جب نظر لگتی ہے تو بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے. جب بری نظر اتنی لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک نظر عنایت نے تابعین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. ان کی نظر تمہیں اگر لگ جائے، ان کی نظر پڑ جائے تو تمہاری تقدیریں بدل جائے گی، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہاری ہر چیز سنور جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، عصر بابرکت وقت ہے. برکت اگر حاصل کرنا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو عصر کی نماز کو لازم پکڑو. ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عصر کا جب وقت ہوتا ہے تو دن کے سارے کام کاج سے بندہ تھک ہار جاتا ہے. دن کا اجالا وہ ماند پڑھتے پڑھتے پیلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں انسان کو کہ ان الانسان لفی خسر. یہ بتاتے ہیں کہ تیری توانائی، تیری تندرستی، تیرا مال، تیرا غرور، یہ سارے چیزیں جو ہے جیسے دن نے سورج اترتے اترتے دن کے غرور کو ختم کر دیا، دن کے اجالے کو مان کر دیا، ویسے تیری بھی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں اور قبر کے اندر تو بھی جانے والا ہے. جیسے اندھیری رات آنے والی ہے ویسے عصر کے بعد وہ چیزیں بھی آنے والی ہیں. اب یہاں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بتایا. 4 چیزیں الا الذین آمنوا، مگر میرا ایک نسخہ ہے، میں تمہیں ایک نظام العمل دیتا ہوں تمہاری کامیابی کے لیے. یہ 4 چیزوں پہ عمل کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لانے کی تمہیں ضرورت ہے. ایمان لا لو، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد پے در پہ عمل صالح کرتے رہو. عمل صالح سے تمہارا ہر کام بنتا رہے گا اور تمہارا ایمان باقی رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی سامنے سے آیا. آپ علیہ السلام نے دیہاتی کو بلایا اور اس کو ایمان کی آپ نے دعوت دی. تو جب ایمان کی دعوت دی، آپ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایمان کی دعوت دی تو دیہاتی نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں، میں کیسے مانوں؟ آپ ہدایت ہمیں سبق دے رہے ہیں، میں کیسے مانوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے خوشے کو بلا لوں تو مان لے گا؟ کہا کہ بلا لیجئے. آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا، کھجور کا جو خوشہ تھا وہ آپ کے گود میں آ گیا. جب آپ کے گود میں آیا، دیہاتی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان لایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت، جب خوشہ آپ کے اشارے سے آپ پہنچا ہے تو آپ امت کو بانٹ سکتے تھے، صحابہ کو بانٹ سکتے تھے. آپ نے فرمایا جس کام کے لیے بلایا گیا تھا کام تو ہو گیا. اب فرمایا چلے جا واپس اپنی جگہ. خوشہ واپس گیا، پھر اپنی جگہ لگ گیا. فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے وہ بندے ہیں جو ایمان لا لیے، ایمان کے بعد عمل صالح کی انہیں توفیق ہوئی، نیک کام کرتے کرتے اپنی زندگی انہوں نے گزار دی. اور پھر تیسری چیز تواصوا بالحق، ہدایت کی باتیں لوگوں میں عام کرتے رہو، حق لوگوں کو بتاتے رہو. وتواصوا بالصبر، اور جس چیز کی توفیق تمہیں مل گئی ہے اس پہ جم جاؤ. تو ان چیزوں کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہاں تک مختصر میں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.